بھارت براہ راست پاکستان میں دہشت گردوں کی مالیاتی سپورٹ میں ملوث، ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد دے دیے۔ امید ہے عالمی برادری ہزاروں بے گناہ افراد کے قاتلوں کو سزا کے لیے ہندوستان پر دباؤ ڈالے گی۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اپنے وطن کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ Indian intelligence agencies are managing 87 such terrorist camps. Out of these terrorist camps, 66 are located in Afghanistan, whereas 21 are located in India. Recently, 30 Indian Daesh militants were relocated from India to various camps along Pakistan-Afghanistan border. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian Embassy in Afghanistan, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations. Here we also have the evidence of RAW providing weapons, ammunition and IEDs to Tehreek-e-Taliban Pakistan commanders. مودی سرکار امن دشمنوں کی یار، بھارت اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ افغانستان میں 66، ہندوستان میں 21 تربیتی مراکز موجود۔ انڈیا کی جانب سے ٹریننگ کے ساتھ اسلحے کی بھی فراہمی۔ ازلی دشمن نے داعش کے 3 دہشت گردوں کو پاکستان منتقل کیا۔ سرحد کے ساتھ بھارتی قونصل خانے سازشوں کا گڑھ۔ کرنل راجیش افغانستان سے پاک سرزمین کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ۔ بھارت نے سی پیک منصوبوں کو نشانہ بنانے کے لیے خصوصی ملیشیا بنائی۔ متحدہ کے بانی کو را کی فنڈنگ کے شواہد بھی موجود۔ اجمل پہاڑی نے ہندوستان کی جانب سے 4 کیمپس قائم کرنے کا اعتراف کیا۔ دہشت گرد نیٹ ورک کو انڈین کونسلیٹ کے ذریعے اہداف ملے۔ عمائدین اور علماء کرام بھی ان کا ٹارگٹ ہیں۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کی بریفنگ۔ ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے، اور اس کی تازہ مثال وہ حالیہ اٹیکس ہیں جو پشاور میں ہوئے، کوئٹہ میں ہوئے۔ را اور ڈی آئی اے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ پاکستان کے اندر پش پناہی کر رہی ہیں ان بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کی جو پاکستان سینٹرک ہیں۔ مثال کے طور پر ٹی ٹی پی، مثال کے طور پر بی ایل اے، مثال کے طور پر جے یو اے، جمعیت الاحرار۔ وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کنسورشیم اسٹیبلش کیا جائے بٹوین ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی ایل ایف اینڈ بی آر اے۔ میں آج واضح طور پر کھل کے کہہ رہا ہوں، ان کا ایک واضح پلان ہے سی پیک کو سیبوٹاج کرنا۔ بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی درپے، وزیر خارجہ نے منصوبے کے ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے۔ پشاور اور کوئٹہ میں دہشت گردی، انڈین منصوبہ بندی کی عکاس۔ ہندوستانی ایجنسیز ٹی ٹی پی اور بی ایل اے سمیت بلوچ کالعدم تنظیموں میں 22 ارب روپے تقسیم کر چکی۔ سی پیک کو ہدف بنانے کے لیے را میں خصوصی سیل قائم۔ تخریب کاری کے لیے 80 ارب روپے مختص۔ دشمن جان لے، اہم پروجیکٹس کی حفاظت کے لیے مکمل تیار ہیں، شاہ محمود قریشی۔ جس قسم کا ایویڈنس آج پاکستان نے دنیا کے سامنے رکھا ہے، یہ نہ تو پہلے کبھی ہوا ہے اس انداز میں، نہ دنیا کا کسی اور ملک نے، کم از کم مجھے تو نہیں معلوم کہ اس طرح پبلکلی آ کے کوئی چیز سامنے رکھی ہو ایک ہمسائے ملک کے بارے میں کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے ایز اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم، ایز اے روگ اسٹیٹ۔ بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف۔ مودی سرکار الزام لگاتی ہے مگر شواہد نہیں دیتی۔ ہم ثبوتوں پر بات کر رہے ہیں، دشمن کو دنیا بھر میں بے نقاب کریں گے۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کی اختلافی نوٹ میں گفتگو۔
گلگت بلتستان میں انتخابی میدان، 23 حلقوں میں آج پولنگ، تیاریاں مکمل، سامان پہنچ گیا، عملہ بھی الرٹ۔ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کانٹے دار مقابلے کی توقع۔ 7,45,361 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان میں 9 مخصوص نشستوں پر بھی انتخاب، خواتین کے لیے 6 اور ٹیکنوکریٹس کے لیے 3 سیٹیں مختص۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، 14,000 سے زائد اہلکار تعینات۔ سندھ پولیس کے جوان اور افسر بھی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ کورونا کی دوسری لہر خوفناک ہونے لگی، 24 گھنٹے کے دوران مزید 17 اموات، 2,165 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ ملک بھر میں 3,54,461 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 24,938 تک پہنچ گئی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کورونا کا شکار، اہلیہ اور بیٹے کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو۔ محمود جان نے قرنطینہ کر لیا، عوام سے صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل۔ کورونا کے وار برقرار، طلباء اور اساتذہ کے ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر راولپنڈی کے 5 سکولز اور 1 ویمن کالج 21 نومبر تک بند۔ محکمہ تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مہلک وائرس کے وار، روزانہ اموات کا سلسلہ بھی برقرار، شہری پھر بھی لاپرواہ۔ SOPs کی کھلم کھلا خلاف ورزی، ماسک کا استعمال، ناسماجی فاصلوں کا خیال۔ بازاروں اور مارکیٹس میں رش، مسلسل بے احتیاطی سے صورتحال بگڑنے کا خدشہ۔ پوری دنیا کورونا کی لپیٹ میں، اب تک 13,09,000 سے زائد اموات۔ امریکہ میں مزید 1,395 جانیں چلی گئیں، بھارت میں 539 اور فرانس میں 962 اموات، میکسیکو میں 568 اور برطانیہ میں 376 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی بختاور کی منگنی، یونس چودھری کے صاحبزادے محمود چودھری سے طے۔ تقریب 27 نومبر کو بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگی، کارڈ سوشل میڈیا پر وائرل۔ حکومتی دعوے بے سود، شوگر مافیا بدستور بے قابو۔ پشاور میں چینی کی فی کلو قیمت 115 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کوئٹہ میں 111، کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں 110 روپے میں فروخت۔ کوئٹہ اور گرد و نواح میں بارش، پشاور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ اسلام آباد میں بھی بادل برس پڑے، سردی کی شدت میں اضافہ۔ وادی کاغان، ناران، بابو سر ٹاپ میں برف باری۔ ناران سے گلگت جانے والے تمام راستے مکمل بند۔ غزر کے بالائی علاقوں میں بھی سفید گالوں کی برسات، ووٹر اور امیدوار پریشان۔ لاہور میں پھر اسموگ کے ڈیرے، ایئر کوالٹی انڈیکس 522 تک پہنچ گیا۔ آج اور پیر کے روز شہر میں بوندا باندی کا امکان، صورتحال میں بہتری متوقع۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں جویریہ زید۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سیاسی میدان میں سوال یہ ہے کہ کون کرے گا گلگت بلتستان میں راج، اور اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ 23 حلقوں میں پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میدان میں ہیں، کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ 7,45,361 ووٹرز یہاں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 1,160 پولنگ اسٹیشنز قائم ہیں، جبکہ 10,000 اہلکار ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔
गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल बिगल बजने को तैयार, इंतजामात मुकम्मल। 24 में से 23 हलकों में वोटिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। एक हलके में उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इंतखाब 23 नवंबर को होगा। जीबी इंतखाबात के लिए 1160 पोलिंग स्टेशन कायम, 311 हसास और 428 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के इंतजामात भी फाइनल कर लिए गए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मकामी पुलिस के 10,000 एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी फराइज अंजाम देंगी। 7,45,361 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 4,05,350 मर्द और 3,39,992 खवातीन शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कांटे के मुकाबले की तवक्को है। वोटर्स भी अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए सरगर्म हैं। सियासी जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने जलसे, रैलीज और कॉर्नर मीटिंग्स में खूब जान मारी। उम्मीदवारों ने भी कामयाबी के दावे कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, मिसाली इंतखाबात कराकर तारीख रकम कर देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद दे दिए हैं। उम्मीद है आलमी बरादरी भारत पर दबाव डालेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने ट्वीट में कहना था कि हम पुरुम्मीद हैं कि आलमी बरादरी पाकिस्तान में हज़ारों बेगुनाहों के कातिलों को सज़ा देने के लिए भारत पर दबाव डालेगी। दुनिया पाकिस्तान की जानिब से दिए गए सबूतों पर अब खामोश नहीं बैठ सकती। इंडिया पाकिस्तान के अंदर रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस है और बराह रास्त दहशतगर्दों की मालियाती और दीगर सपोर्ट कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.